يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ آیات جو اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں یہ سورۃ الحجرات کی آیات ہیں. اہل ایمان سے خطاب ہے اور کچھ اخلاقی برائیوں سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ میزان میں سب سے بھاری نیکی اخلاق کی ہوگی. اخلاق والے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں سمیٹ جائیں گی. یعنی اچھا اخلاق صرف آخرت ہی کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ دنیا میں بھی انسان کے لیے بہت فائدے کی چیز ہے. لیکن اچھا اخلاق ہے کیا چیز؟ پہلی بات تو یہ کہ اخلاق جو ہے یہ خلق کی جمع ہے اور اس کا روٹ بھی خا لام قاف ہے. اسی روٹ سے خلق بنتا ہے, اسی روٹ سے خلق بنتا ہے. خلق ہے انسان کی پیدائش, انسان کی تخلیق, یعنی انسان کا جسم کس طرح ہے, اور خلق ہے کہ اس انسان کا اخلاق کیسا ہے, عادات کیسے ہیں. ہم سب اپنے جسم کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں کہ ہم گڈ لکنگ ہوں, دیکھنے میں اچھے نظر آئیں, اور عموماً ہمیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر ہم دیکھنے میں اچھے نظر آئیں گے تو سب ہمیں پسند کریں گے, ہم دوسروں کی آنکھوں کا تارا بنیں گے, سب ہماری تعریف کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں, بہت اسمارٹ ہوتے ہیں, بہت اچھی طرح ڈریس اپ ہونا جانتے ہیں, میک اپ کے ایک ایک اصول کا ان کو پتا ہوتا ہے, اسکن کیئر کیسے کرنی ہے بہت اچھی طرح معلوم ہے, بالوں کی کیئر کیسے کرنی ہے سب پتا ہے, چہرے پہ ایک داغ دھبا تو کیا ایک زائد ایکسٹرا بال بھی پسند نہیں کرتے. اسی طرح اپنی جسمانی باقی حالت کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کے اندر ممتاز ہو, دوسروں کے اندر پسندیدہ ہو,
لوگ ان کو پہچانے، لوگ ان کی تعریف کریں، کیونکہ ہر انسان کے اندر اپنی محبت یا اپنی ذات کی محبت یا بڑا بننے کی خواہش چھپی ہوئی ہے. بعض اوقات وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اگر انسان کو کھولا جائے، اس کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے جھلک پڑتی ہے بات. اب یہ جو انسان کے اندر خود پسندی کا جذبہ ہے، اپنی ذات کی محبت کا جذبہ ہے، یہی انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ خوبصورت بھی نظر آئے. یہی خود پسندی خوبصورتی کی خواہش پیدا کرتی ہے انسان کے اندر. اور اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خصوصاً خواتین، اب تو ویسے یہ کہ مرد بھی پیچھے نہیں، مردوں کے بھی پارلر بن چکے ہیں اور مردوں کے لیے بھی میک اپ کے بہت سے سامان نکل آئے ہیں اور بیوٹیشین کے بہت سے کورس ایسے ہیں جو مردوں کی خوبصورتی کے لیے ہیں. لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اس معاملے میں خواتین مردوں سے آگے ہوتی ہیں. دن میں کئی دفعہ شیشہ دیکھنا اور کہیں شیشہ نظر آئے تو غور کیے بغیر نہ آگے چلنا، یہ ہماری عام روٹین کی عادتوں میں سے ہے. اس سے ہم باہر نہیں آ سکتے. اور بنیادی طور پر اندر کیا چھپا ہوا ہے کہ ہم سب سے اچھے نظر آئیں، ہم سب سے خوبصورت نظر آئیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جذبہ اس لیے نہیں رکھا تھا کہ وہ صرف مادی یا جسمانی خوبصورتی کے لیے ہی کوشش کرتا رہے. یہ تو اس لیے بھی رکھا تھا کہ انسان اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنائے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یہ میز ہے یا یہ ایک کتاب ہے، تو اس کتاب کا ظاہری ڈھانچہ بھی خوبصورت ہے. کوشش کی گئی ہے کہ اس کا ڈیزائن، اس کی لکھائی، اس کا رنگ اچھا ہو. لیکن اگر صرف اس کا ظاہری ڈھانچہ ہی اچھا ہو اور اس کے اندر کوئی اچھی بات نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں بنے گی، اس کی کوئی خاص قدر و قیمت نہیں ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ دفعہ صرف ظاہری حال حلیت کو پسند کر کے کوئی لے لے، لیکن زیادہ دن تک، زیادہ دور تک نہیں جا سکتی. لیکن اگر اندر کوئی کام کی بات ہے، فائدے کی بات ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے اس کی ویلیو دگنی ہو جائے گی. کسی بھی انسان کی قدر و قیمت صرف اس کی شکل و صورت سے نہیں بنتی جب تک کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا. اور کسی بھی انسان کا اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اچھا نہیں ہوتا. تو اخلاق کا تعلق یعنی اچھی عادات کا تعلق جو انسان کے رویے میں، معاملے میں، طریقے میں، چال ڈھال میں، ان سب چیزوں میں جھلکتا ہے، اس کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں ہے، اس کا لنک دل کے ساتھ ہے. جو کچھ ہمارے دل میں ہوتا ہے وہی ہماری زبان پر ہوتا ہے، وہی ہمارے چہرے کے تاثرات پہ ہوتا ہے، وہی ہماری آنکھوں سے جھلکتا ہے، وہی ہماری چال میں جھلکتا ہے، وہی ہمارے بات کرنے کے انداز میں جھلکتا ہے. تو گویا ہمارا ظاہر ہمارے باطن کا مخبر ہے، اس کی خبر دیتا ہے. اس لیے ہم سب اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس کی مخلوق کی نظر میں اچھے بننا چاہتے ہیں، تو پھر صرف جسمانی خوبصورتی سے کام نہیں چلے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ہی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر شکل و صورت کی بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن شادی کے چند ہی دنوں کے بعد خاندان والوں کو ان کا شوق اتر جاتا ہے اور وہ ایک اچھی، کامیاب، خوشگوار ازدواجی زندگی بسر نہیں کر سکتی. ساری خوبصورتی اور مال و دولت کے ہونے کے باوجود سکھ اور سکون اور خوشی نام کی چیز نہیں ہوتی. اس وقت ہم پھر روتے ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگ بہت ظالم ہیں، ان کو نظر نہیں آتا ہم کتنے خوبصورت ہیں، ان کو نظر نہیں آتا ہم کتنے مالدار ہیں، ان کو نظر نہیں آتا ہمارے پاس کتنی ڈگریاں ہیں. ہاں، ان کو یہ سب نظر آتا ہے، لیکن ان سب چیزوں سے بڑی چیز ان کو آپ کے اندر چاہیے تھی، جو آپ کو اپنے اندر
نظر نہیں آ رہی کہ ہونی چاہیے تھی اور آپ کے اندر نہیں ہے، اور جس کی کمی کی وجہ سے باقی ساری چیزیں ختم ہو کے رہ گئی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک اچھے اخلاق کا انسان، اس کے پاس بظاہر یہ ساری چیزیں نہ بھی ہوں یا کم بھی ہوں یا تھوڑی بھی ہوں، لیکن وہ ایک اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں سے کہیں زیادہ محبت پا سکتا ہے، دنیا میں قدردانی پا سکتا ہے جو بظاہر اچھے ہوں لیکن اخلاق اچھا نہ. اچھا اخلاق جو ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات بھر عبادت کرنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کا مقام اور مرتبہ پا لیتا ہے. یعنی ایک شخص پوری رات نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور دوسری طرف پھر دن کو اٹھ کے روزہ رکھتا ہے، کتنا عبادت گزار اور نیکی کرنے والا شخص ہوگا، اور کتنا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا جس نے اللہ کی اتنی عبادت کی. لیکن دوسری طرف ایک شخص اپنے فرائض پورے کرتا ہے، فرض نماز اپنی مس نہیں کرتا، اچھی طرح پڑھتا ہے، اپنے فرض روزے نہیں چھوڑتا، کبھی کبھی نفل بھی رکھ لیتا ہے، لیکن اخلاق میں بہت آگے. ایسا شخص اس عبادت گزار سے نیکی میں آگے ہے. اس لیے ہم سب کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم صرف اپنی ظاہریت، صرف اپنے اپیرنس، صرف اپنی باہر کی شکل و صورت ہی کو نہ دیکھیں، اسی کی فکر نہ کریں کہ اب یہ جھریاں پڑنے لگی ہیں تو کون سی اینٹی ایجنگ کریم لگائیں، یا اب ہمارے بال سفید ہونے لگے ہیں تو کس قسم کا ہم ہیئر ڈرائی لگائیں تاکہ ہم ینگ نظر آئیں. بلکہ اس سے زیادہ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم انسانوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کریں، کیسا تعلق رکھیں کہ ہم ان کے لیے خوشی کا سبب بنیں. اور کسی بھی مسلمان کا دل خوش کرنا جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے. عموماً ہم پرواہ نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے. اب ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ اچھا اخلاق جو ہے وہ انسان کے لیے قیامت کے دن بہت میزان میں بھاری نیکی ہوگا، انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ذریعہ ہے، انسان کے لیے عبادت گزار سے بڑھ کر رتبہ حاصل کرنے کا سبب ہے. لیکن بعض اوقات ہم یہ نہیں جانتے ہوتے کہ اچھا اخلاق ہوتا کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اچھے اخلاق میں آتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو برے اخلاق میں آتی ہیں، اور وہ برا اخلاق کس کس طرح لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف اور پریشانی کا سبب بنتا ہے. بعض اوقات ہم انجانے میں، لاعلمی میں، unknowingly، unconsciously ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ اچھی نہیں ہوتی باتیں. کون ہم کو بتائے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو آج سے چند آیات آپ کے سامنے ذکر کروں گی، اور ان کا تذکرہ بار بار کرنا ہم سب کے لیے فائدہ مند اس لیے ہوتا ہے کہ ہم پھر سے اپنے آپ کو پرکھیں. جیسے گھر کی ہر روز صفائی ستھرائی چمکانا اس کو گھر کی شان بڑھاتا ہے، اسی طرح انسان اپنے اخلاق کی صفائی ستھرائی اور چمک دمک کا انتظام کرتا رہے تو انسان کی قدر قیمت اس سے بڑھتی رہتی ہے. گھر والوں کے اندر بھی، دوستوں کے اندر بھی، رشتے داروں کے اندر، خاندان کے اندر، معاشرے کے اندر، اپنے مسلمانوں کے اندر، نان مسلمس کے اندر. تو آپ دیکھیں گے کہ صرف اچھے اخلاق کی وجہ سے بہت سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، بہت سی الجھنیں ختم ہو جائیں گی. تو چند ایک چیزیں سورۃ الحجرات کے حوالے سے. پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. جیسے پہلے میں نے کہا نا، اخلاق کا تعلق دل سے، اور دل میں اس کا بیج لگتا ہے، اور وہ بیج ایمان کا ہوتا ہے جو آگے بڑھ کر پھر بہترین درخت بنتا ہے، پھل پھول لاتا ہے، بہار لاتا ہے، چھاؤں لاتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کے نیچے کھڑے ہو تو ٹھنڈک، ہوا میں آکسیجن کی پیداوار کا ذریعہ، غذا کا ذریعہ، خوشبو کا ذریعہ، کتنے فائدے پھر اس کے ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جس کے اندر ایمان کا سچا بیج لگ جائے اور پھر وہ بڑھنے لگے اور پھلنے پھولنے لگے تو پھر اس سے انسان کا اخلاق بے حد خوبصورت ہو جاتا ہے اگر وہ ایمان صحیح طرح گرو کرے.
لہذا پہلی چیز جو یہاں پر بتائی گئی وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، یعنی بیج لگا چکے ہو، بیج ڈال چکے ہو. اب کیا کرنا ہے؟ اس پودے کی حفاظت کرنی ہے، اس کو کچھ چیزوں سے بچانا ہے. کن چیزوں سے بچانا ہے؟ جو اس کو نقصان دینے والی ہے، جلا دینے والی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات آپ اچھے سے اچھے قسم کا پودا لگاتے ہیں لیکن وہ بڑھتا نہیں ہے، جل جاتا ہے. پھر آپ اس کو غور کرتے کہ کیا وجہ ہوئی، یہ کیوں جلا، کیا سبب ہے اس کے جلنے کا. کبھی پتہ چلتا ہے صحیح پانی نہیں لگا، کبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو گرمی لگ گئی، کبھی پتہ چلتا ہے سردی لگ گئی، کبھی کچھ. تو اسی طرح جب ہم اپنے ایمان کا بیج لگاتے ہیں پھر اس سے اچھا اخلاق نکلنے لگتا ہے، تو پھر ہمیں کچھ چیزوں سے ضرور بچنا ہے تاکہ وہ پودا ہرا بھرا رہے، وہ جلے نہ. ان میں پہلی چیز جو یہاں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. اب قوم سے مراد ایک تو وہ بھی قوم ہو سکتی ہے جو مثلاً چائنیز ہیں، جاپنیز ہیں، پاکستانیز ہیں، انڈینز ہیں، وغیرہ وغیرہ مختلف قومیں، دنیا میں بے شمار قومیں. تو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ایک قوم جب دوسری قوم کا مذاق اڑاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان دوسروں کی نظر میں گر جاتا ہے. اچھا، عموماً ایک انسان دوسرے انسانوں کا نہیں بلکہ ایک گروپ دوسرے گروپ کا مل کے مذاق اڑاتے ہیں. اچھا، عام طور پر جب ہم اپنے ہم وطن لوگوں کے ساتھ یا اپنے قوم کے لوگوں یا اپنی برادری کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یا اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یا اپنی کسی جماعت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی نہ کسی کو موضوع بحث بنا لیتے ہیں. مثلاً کبھی کہیں گے تو پتہ ہے چائنیز سانپ کھاتے ہیں، پھر اس پہ ہنسے، پھر کہیں وہ تو مکھیاں بھی کھا جاتے ہیں. آپ چائنا میں جاؤ ایک مکھی نظر نہیں آئے گی، تو مکھیاں بھی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر انفارمیشن کی حد تک کسی کو بتا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر مذاق اڑانے کے انداز میں کر رہے ہیں تو خواہ چائنیز ہو یا جاپنیز ہو، کیا آپ کہیں ان کی آنکھیں دیکھی کیسے ہوتا ہے، پھر ہنسنا شروع کر دیں، اور ناک کیسا ہوتا ہے تو ہنسنا شروع کر دیں، یا ان کی نقلیں اتارنا شروع کر دیں، تو یہ بات درست نہیں ہے. یا بعض اوقات ہم ایک برادری یا خاندان والے دوسری برادری کے مذاق اڑانے لگتے ہیں. اور کئی دفعہ تو یہ دیکھا گیا کہ اچھے بڑے سمجھدار لوگ مثلاً حج کرنے جاتے ہیں تو واپس آ کر ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے؟ کبھی افریقہ کے لوگوں پہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے کپڑے پہنتے ہیں، ان کی نقلیں اتار رہے ہوتے ہیں. کبھی مصری عورتوں کی نقلیں اتارنے لگتے ہیں کہ وہ اتنی موٹی ہوتی ہیں اور ایسے کپڑے پہنتی ہیں، ایسے بولتی ہیں، یوں کرتی ہیں. بعض اوقات تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ حج کر کے آئے ہیں یا واپس آ کے اپنے اعمال ضائع کرنے کا سبب بنا رہے ہیں صرف مذاق اڑا اڑا کے دوسروں کا. ٹھیک ہے، انفارمیشن کے لیے آپ بتا سکتے ہیں کہ فلاں ایسا کلر کا کپڑا پہنتا ہے، فلاں ایسے رنگ کا اس طرح ڈریس اپ ہوتا ہے، لیکن اس کو پہن کے دوسروں کو ہنسانا یا مذاق اڑانا یا حقیر سمجھنا یہ ایک مسلمان کو زیب بھی نہیں دیتا. ایک شخص نماز پڑھ کے اٹھا ہو، اللہ سے دعا کر کے اس کے دل میں خدا کی خشیت ہو، اور باہر نکل کے وہ دوسروں کے اوپر ہنسنا شروع کر دیں، ان کی نقلیں اتارنے لگے، تو یہ ایک مسلمان کے اخلاق اور کردار سے گری ہوئی حرکت ہے. پھر اسی طرح عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. خصوصاً عورتوں کو یہاں تلقین کی گئی کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اچھا، اب ہم عورتیں دیکھیں کہ ہم کس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں. مثلاً ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اتنے میں کوئی آیا، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے اسمائل پاس کرتے ہوئے دیکھو کیسا لگ رہا ہے تمہیں. یا کسی مجلس سے گھر واپس جائیں گے تو واپس جا کے شروع کر دیں کسی کے کپڑے پہ، کسی کے زیور پہ، کسی کے کھانے پہ، کسی کی کسی چیز پہ. پھر اسی طرح بعض اوقات تو ہم پیچھے کرتے ہیں اور بعض اوقات سامنے بھی کر رہے ہوتے ہیں، آؤ چلو آج مل کے فلاں کا ریکارڈ لگائیں. پھر اسی طرح بعض اوقات کو مجلس میں آتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خسر پسر شروع کر دیتے ہیں، دیکھو وہ فلاں کیا کر رہا ہے. اچھا، اب یہ جو مجلس میں بیٹھ کے خسر پسر کرنا ہے یہ ناپسندیدہ حرکتوں میں سے ہے، کیونکہ یہ دوسروں کو دکھ دیتی ہے. بات ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی بات ہو رہی ہے. مثلا سب لوگ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دو لوگ آپس میں بولے جا رہے ہیں، ان کانوں میں بات کر رہے ہیں، تو عموماً ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی تو شیطان ہے نا.
وہ ہمارا گمان خراب کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو فلاں شاید تمہاری بات. اچھا اسی طرح بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بچے گر جاتے ہیں یا سلپ ہو جاتے ہیں تو خود گھر والے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. ٹنگ سلپ ہو جاتی ہے, کوئی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے, اوئے اوئے کرنے لگتے سب کہ تمہارے منہ سے تو یہ نکل گئی, ہنسنا شروع کر دیتے. ایک مسلمان کے اخلاق اور وقار کے خلاف ہے یہ بات کہ وہ کسی کی غلطی پہ ہنسے, کسی کے گرنے پہ ہنسے, کسی کے پھسلنے پہ ہنسے, چاہے اس کی زبان پھسلے یا قدم پھسلے. بعض اوقات کسی کے منہ پہ مثلاً کچھ لگ گیا ہے یا کسی کے کپڑے پہ کچھ لگ گیا ہے تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ خیر خواہی کے ساتھ جا کر اس کو بتائیں, نہ کہ الٹا ہنسنا شروع کر دیں, ہنس ہنس کے مذاق اڑا کے. اس کو نہیں بتائیں گے, وہ کھڑا تڑپتا رہے گا, اس کو نہیں بتائیں گے کہ ہم تم پہ کیوں ہنس رہے ہیں, لیکن ہنستے چلے جائیں گے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ بھی شرمندگی کے بارے میں انجوائے کر لیتا ہے تھوڑا سا آپ کے ساتھ, اب وہ کرے گی تو کرے کیا. بعض لوگ مائنڈ کر لیتے ہیں, بعض اوقات سامنے کوئی نہیں کچھ کہتا لیکن دل میں ایک بوجھ رکھ لیتے ہیں, دل میں نفرت رکھ لیتے ہیں. ایک مسلمان معاشرہ, ایک اسلامی معاشرہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں لوگوں کے دلوں میں بغض ہو, ایک دوسرے کے لیے حسد ہو, ایک دوسرے کے لیے نفرت ہو, ایک دوسرے کو دیکھ کے منہ موڑ کے ادھر ادھر ہو جائے. نہیں, اس سے نقصان کس کا ہے, تکلیف کس کو ہے, خود انسان ہی کو تو ہے. تو لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. اس میں خصوصاً عورتوں کو الگ طور پر. اب مثلا اگر کوئی ایسی چیز سامنے آتی بھی ہے, کوئی گر پڑتا ہے اور ہنسی اچانک چھوٹ بھی جاتی ہے نا انسان کی, آؤٹ آف کنٹرول کی, تو اس میں کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ اس میں سب کو بھی شامل کر لیں. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اپنے آپ کو کون قتل کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کسی کے قتل پہ ہاتھ اٹھائیں گے تو کوئی آپ کو بھی ہاتھ اٹھائے گا. تو یہاں تلمزو کا لفظ جو ہے لام میم زائے سے لفظ, کسی کے عیب ڈھونڈنا. اپنے عیب تلاش نہ کرو. ہاں کم اپنے عیب تلاش نہ کرو, اپنے تو ہم کبھی نہیں دیکھتے. یعنی لفظی لٹرل مطلب کیا ہے, اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. لیکن ہم خود میں تو عیب ہو بھی تو اس کا ذکر نہیں کرتے. ہم دوسروں کو ہمیشہ اس نظر سے دیکھتے رہتے ہیں, اچھا اس نے کون سی غلطی کی, اس میں کیا خرابی, اس میں کیا ہے, اس میں کیا. یعنی بجائے اس کے کہ ہم کسی بھی نئے شخص سے ملیں, کسی سے بھی تعلق کی ابتدا کریں اور ہم اس کی خیر بھلائی خوبی کو سامنے رکھیں, ہم عموماً کیا تلاش کرتے ہیں, اچھا خرابی کیا ہے اس کے اندر. اب آپ دیکھیں, جب آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تم میں یہ خرابی ہے, تو اب دیکھیں جب ایک انگلی ہو جاتی ہے تو تین اپنی طرف بھی تو آتی ہے نا. تو تلمزو انفسکم ہو گیا نا, اپنے آپ کو الزام لگا دیا نا, اپنا عیب نکالا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں جب آپ کسی کو برا بھلا کہیں گے, کسی کو آپ کچھ کہیں گے تو نتیجتاً اس کو دعوت دیں گے, آ بیل مجھے مار. مثلاً آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے, کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, لیکن اگر آپ کسی کو کچھ کہیں گے تو دوسرے آپ کو برا بھلا کہیں گے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. اسی لیے عموماً آپ دیکھیے کہ لا يسخر قوم کا تعلق بھی لا تلمزوا کے ساتھ کس طرح ہے. عموماً جب ہم کسی پہ ہنستے ہیں تو ان کی خامیاں سامنے لا لا کے ہنستے ہیں, اچھی باتوں پہ تو کوئی نہیں ہنستا اور وہ ہنسنے کا ذریعہ بھی نہیں بنتی. کسی کے بھی عیب کو, کمی کو, کوتاہی کو اس طرح پیش کیا جائے کہ سب اس پر ہنسنے لگ جائیں, تو یہ بات درست نہیں ہے. لا تلمزوا انفسکم, خامی کو اچھالنا, مذاق اڑانے کی شکل میں اور پھر اس پر ہنسنا. اچھا یہ کام وہ کرتا ہے جو اپنے عیب سے بے خبر ہو, جس کو اپنی غلطیاں نظر نہ آتی ہوں.
لیکن افسوس یہ کہ ہم دوسروں کے تو عیبوں کو ہر وقت تلاش کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، مگر اپنے کی کبھی فکر نہیں کرتے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. آپ دیکھیں نا، جب آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے نا، کوئی بھی آپ کی طرف توجہ نہیں اتنی کرتا، لیکن جو ہی آپ کسی کو کچھ کہتے تو فوراً ڈھونڈتا اچھا آپ میں کیا ہے. اچھا مثلا کئی دفعہ آپ نے اپنے بچوں کو کبھی کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہوگی نا کہ بچے یہ نہ کرو، وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی تو کرتے ہیں. مثلا اگر آپ نے خود نماز نہیں پڑھی اور بچے کو کہیں جاؤ نماز پڑھو، وہ کیا کہیں گے؟ پہلے آپ پڑھیں نا. اچھا جو مائیں مثلا حجاب کرتی ہیں بڑے ہو کر اور بچیاں ابھی ان کی چھوٹی ہیں، اگر وہ ان سے کہیں آپ حجاب کرو تو وہ کہتے ہیں ہماری ایج میں آپ کرتی تھی، ہماری ایج میں آپ بھی نہیں کرتے. یعنی آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو یہ نہ کرو تو اسی وقت ریئیکشن ہوتا ہے. آپ کی بات پہنچتی ہے کہ پلٹ آتی ہے، فوراً ایکو ہوتا ہے آپ بھی ایسے کرتے ہیں، آپ ایسا نہ کرو. اس لیے ہم سب کو اپنی طرف زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی چیک لسٹ تو ہے ہی، ایک اور چیک لسٹ ہم اس صورت پر بھی بنا رہے ہیں ڈیٹیل میں، اور بد اخلاقی کے جتنے بھی عنوان ہیں ان پر، تاکہ ہم سب اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ کسی کی خامی اور غلطی کو دیکھ کے میں ہنسی تو نہیں، کسی کے عیب کے پیچھے تو میں نہیں پڑی ہوئی. اچھا بہت سے غم، گھٹن، تکلیفیں گھروں کے اندر کس لیے ہوتی ہیں؟ ہم ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں دوسرے نے کیا خرابی کی ہے. مثلا بیوی یہ دیکھتے رہتی ہے شوہر میں کیا خرابی ہے، شوہر یہ دیکھتا رہتا ہے بیوی میں کیا خرابی ہے. اب دونوں اسی مشغلے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ اس کی برائیاں چن رہا ہے، وہ اس کی جھگڑے شروع ہوتے ہیں. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اتدرون ما الغیبت، تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اور اس میں کیا ہے؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ان الفاظ میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے. اصل وہ غیبت کا لفظ غیب سے نکلا ہے، کسی کی غیر موجودگی میں، کسی کی ایبسنس میں، کسی کی پیٹھ پیچھے. اسی لیے انگریزی میں اس کو بیک بائٹنگ کہتے ہیں. اچھا برڈ بیک بائٹنگ کو آپ دیکھیں تو کیا ہے؟ بیک ہے پیچھے آپ کی، اور بائٹنگ کیا ہے؟ چک کاٹنا. یعنی کوئی شخص سامنے سے آپ کو کچھ نہیں کر رہا لیکن پیچھے سے چھپ کے آپ کو کاٹ رہا ہے، آپ کو نقصان دے رہا ہے، آپ کو تکلیف دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے. تو جو بیک بائٹنگ ہے یہ کسی مسلمان کے اخلاق میں ہو ہی نہیں سکتی. یہ بزدلی بھی ہے، بد اخلاقی بھی ہے، بد ذوقی بھی ہے. بد ذوق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہی کسی کا ٹیسٹ ہے کہ وہ دوسروں کو کرٹیسائز کرتا رہے، دوسروں کی بری باتیں سوچتا رہے، دوسروں کے اوپر بات کرتا رہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایوریج مائنڈ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، وہ دوسرے انسانوں کی باتیں کرتے رہتے، کوئی اس میں اچھی کی کوئی اس میں بری کی. اور عموماً ہمیں کسی کی تعریف تو بالکل اچھی نہیں لگتی، اور اگر کوئی بھی کرے تو ہمیں حسد ہوتا ہے، ہم ضرور فوراً کوئی ایسی بات لاتے ہیں کہ جس سے اس کو ڈیگریڈ کریں، اس کو ذلیل کریں، خوار کریں. تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنا عمل ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے. The moment you start backbiting، جس مومنٹ پہ آپ کسی کی برائی شروع کرتے ہیں اسی وقت آپ کی اپنی نیکی کا نل کھل جاتا ہے. جیسے ٹیپ سے پانی کھل جاتا ہے نا تو ٹینکی خالی ہو جائے ساری. بالکل اسی طرح آپ کسی کی برائی شروع کریں تو آپ کی نیکی نکل کر فوراً دوسرے کو ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اتدرون ما المفلس، تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ وہ شخص جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑ جتنی نیکیاں، لیکن اس کے ساتھ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو زخمی کیا ہوگا، کسی کو کچھ نقصان دیا ہوگا، اور پھر سب لوگ جن پہ اس نے ظلم اٹھایا ہوگا وہ اپنے حق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے. اب حق کس طرح دے سکتے ہیں؟ وہاں مال نہیں ہے، کوئی بدلہ ہاتھ کا ہاتھ سے نہیں دے سکتے، کوئی گالی کا گالی سے نہیں دے سکتے. وہاں تو پھر اپنی نیکیاں بانٹنی پڑیں گی. نکالو خزانہ، کھولو اپنی نیکیاں، اور سب کو دے کر بھی ابھی کچھ لوگ باقی ہو گئے. یعنی اپنا عمل تو خالی ہو گیا، سب خزانہ خالی، بالکل دیوالیہ ہو گیا، بینک کرپٹ ہو گیا، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. اور ابھی بھی لوگ مطالبہ کر رہے ہیں قرض والے، اور وہ پھر
ان کی برائیاں اس کے پلے میں ڈال دی جائیں گی اور اس کو جہنم میں اندر منہ پھینک دیا جائے گا دوسروں کے بھی گناہوں کے ساتھ. کیا حاصل ہوا؟ کیا ہاتھ آیا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کر رکھا تھا کہ مجھے میرے صحابہ کے بارے میں، میرے ساتھیوں کے بارے میں، میرے دوستوں کے بارے میں کوئی بری بات آ کے نہ بتائے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنا دل کسی کی طرف سے میلا نہیں کرنا چاہتا، الا یہ کہ کہیں کوئی ایسا خطرہ ہو یا کوئی ایسی بات ہو کہ جس سے دوسرے کو خبردار کرنا مقصود ہو، جیسے کوئی دشمن سازش کر رہا ہے، کوئی جنگ ہونے والی ہے، کوئی حملہ آور، وہ اور چیزیں، وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، کیونکہ ان چیزوں کی خبر دینے سے لوگوں پہ ظلم کو روکنا ہے. لیکن جہاں غیبت کرنے سے ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کو ہونے نہیں دینا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسی بات کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ کوئی بھی ذرا سمجھ رکھنے والا اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. بھائی مر جائے اور دوسرا اس کو کاٹ کر کھانا شروع کر دے. پچھلے دنوں پتہ نہیں یہاں تصویریں آئی ہیں کہ نہیں، پاکستان کے ایک اخبار میں چھپی تھی تصویریں. تائیوان اور کوریا وغیرہ میں ایک بہت رواج عام ہو گیا ہے کہ انسانی جو بچے ہیں چھوٹے ایمبریوز جو ابارٹ کرا دیے جاتے ہیں ان پر بیسڈ ڈشز بن گئی. وہ تصویر خدا جانے گھڑی ہوئی تھی یا کیا تھا اس میں. میں صبح میں روزانہ اخبار پڑھتی تو اس دن میں نے اخبار کھولی، اتنی میری طبیعت خراب ہوئی. ڈونگے کے اندر جیسے بٹیرا نہیں ہوتا اس طرح چھوٹے چھوٹے بچے، کیونکہ وہاں پر ایک بچے سے زائد نہیں پیدا کرنے دیتے نا. تو پھر اب یہ کاروبار بن گیا ہے کہ عورتیں جو پریگننٹ اس طرح ہو جاتی ہیں تو وہ پھر جب ایک خاص سائز کا وہ بچہ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو ڈلیور کراتی ہیں اور پھر وہ سیل آؤٹ ہوتا ہے اور پھر وہ کچھ اسپیشل ریسٹورینٹس ہیں جہاں پر وہ بنتا ہے اور وہ پھر انسانوں کو پیش کیا جاتا ہے. میں تو اس تصویر کو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے اس کو میرا آدھی بھی نہیں کسی کو دکھایا، ورنہ باقاعدہ وہ ریفرنس اور نام اور سب دیا ہوا تھا لسٹ میں کہ کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے. اب یہ انسانیت کی تذلیل ہے. صرف امیجن کر کے بھی انسان کو کراہت آتی ہے. فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو کراہت کرو گے، یعنی انسان کی طبیعت گوارا ہی نہیں کرتی. اب آپ سوچیں کہ ہمارا بھائی کوئی فوت ہو جائے اور ہم بیٹھ کے چھری کانٹے لے کے سارا خاندان کھانے کی ٹیبل پہ جیسے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جائے اور اس کو نوچ نوچ کے کھانے لگے. فَكَرِهْتُمُوهُ، نہیں پسند آئے گا تم کو. یہ کیسے پسند آتا ہے کہ زندہ کو تم سب بیٹھ جاؤ چھری کانٹے لے کر اور کاٹ کاٹ کے کھانے لگے. اٹس جسٹ لائک دیٹ کہ ہم جب کسی ایک کی غیر موجودگی میں ایبسنس میں اس کو بری طرح ڈسکس کرنے لگتے ہیں. وہ ایسا بھی کرتا، وہ ایسا بھی کرتا، اس نے یوں کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ کیا، اور پھر ایک اینڈلیس ٹاک شروع ہو جاتی ہے. اٹس جسٹ یوزلیس، ویسٹ آف ٹائم، کچھ بھی حاصل نہیں. اور وہی بات کہ طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، جس کو اپنے عیب کی فکر لگ گئی، اپنی کوتاہی کا احساس ہو گیا، اس کو دوسروں کے عیب سے فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اوروں کی طرف دیکھے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بہت فوکسڈ ہوتے ہیں، جن کو اپنے کام سے کام ہوتا ہے، جو اپنے کام کو انجوائے کرتے ہیں، جو اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے پاس سے کوئی گزر جائے، کچھ گر جائے، کچھ پڑ جائے، ان کو نہیں ہوش ہوتی کیا ہو رہا ہے آس پاس. وہ ایک نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھتے، اس لیے کہ وہ اپنے کام کو انجوائے کر رہے ہیں. اسی طرح جس شخص کو اپنا اندر اور باہر دونوں سجانے کی فکر ہے، جیسے میں نے گفتگو کے شروع میں ٹاک میں کہا تھا نا، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بظاہر خوبصورت بننے سے ہم خوبصورت ہو جائیں، حالانکہ خلق کی خوبصورتی سے ہی خوبصورتی نہیں ہوتی. آپ بیوٹیفل صرف اپنے خلق کی خوبصورتی سے نہیں ہو سکتے جب تک کہ خلق اچھا نہ ہو، جب تک آپ کے اخلاق اچھے نہ ہو، جب تک آپ کی عادت اچھی نہ ہو، جب تک آپ کی ہیبٹس، آپ کا معاملہ، آپ کے ریلیشن شپ، آپ کے دوسروں کے ساتھ کمیونیکیشن میں خوبصورتی نہ ہو، جب تک آپ کے اپنے اندر وہ اخلاق اور وقار اور وہ محبت نہ ہو. اسی لیے جب آپ اس طرح کے کام شروع کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے خلق پر اثر پڑتا ہے.
خلق کتنا بھی اچھا ہو، کتنے اسمارٹ ہو آپ، کتنے پراپرلی بیوٹیفلی ویل ڈریسڈ ہوں، لیکن اگر خلق اچھا نہیں تو لوگ بظاہر وقتی طور پر تو آپ کو شاید کچھ نہ کہے، لیکن پیچھے تو کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا. تو یہاں پر بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یعنی پاسٹ میں، پچھلی زندگی میں جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، اس کی خیر ہے، لیکن اگلی زندگی میں آگے کی فکر کرو اور یہ چیز چھوڑ دو. ہم سب اپنے اندر بیلنس قائم کریں، جتنا اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے کی فکر ہے اتنا اپنے اخلاق کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. اور اخلاق کی خوبصورتی کے لیے دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا، دوسروں کے عیب نہیں ڈھونڈنا، دوسروں کے برے نام نہیں رکھنا، دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچنا. ہاں کوئی برا کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، اپنے کام سے کام، تجسس نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ پھر غیبت نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.